پر بیٹھے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سلیقہ سیکھ میرے غریب نواز کی چوکھٹ سے۔ عمر 14 سال ہے، نوکری جنات کر رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا تھا، آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اکبر، علم دین سیکھا آپ نے۔ علم دین سیکھنے کے بعد اللہ اکبر، اس سے پہلے کی کہانی بتاؤں، آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، وہ آپ کے باغ کے اندر ایک بزرگ نام حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مجذوب آدمی تھے، آپ کے باغ میں آئے، جیسی آ کے بیٹے میرے غریب نواز سے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آ کے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں اچھا بابا ذرا ٹھہر جائیے۔ ان مجذوب کو بٹھایا، آپ باغ میں گئے، پکے ہوئے انگور کا ایک گچھا لائے، لا کر کے رکھا، ایک ایک انگور دھو کے بزرگ کو دیتے جا رہے ہیں، کھلاتے جا رہے ہیں۔ آج کسی کے آم کے باغ میں قدم رکھ دینا، ہم نہیں جانی اگر ٹانگوں پہ لٹھ نہ مارا تو پھر کہنا مولوی تو غلط کہہ کے گیا تھا۔ یہ آج کی کنجوسی ہے، اور ان کے گھر کی ثقافت دیکھو، ایک ہی باغ ہے، آ کے کہا بیٹے بھوک لگی ہے، جو سب سے پکا گچھا تھا وہ لائے ہیں، ایک ایک انگور کھلاتے جا رہے ہیں۔ مجذوب کہتے ہیں بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ اتنا سنا آپ فرماتے ہیں مجھے حسن کہا جاتا ہے۔ کہا کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ کہتے ہیں میرے باپ بھی سید ہے، میری ماں بھی سید ہے، ماں حسنی سید ہے، باپ حسینی سید ہے۔ اتنا کہا تھا، کہتے ٹھہر جائیے۔ اللہ اکبر، جو ہاتھ میں انگور تھا بزرگ کے، ٹھہر جاتا ہے ہاتھ۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، آدھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، نکالنے کے بعد کہتے ہیں آج حسن میری تلاش مکمل ہو چکی ہے۔ اتنا غریب نواز سن کے کہتے ہیں بابا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے تم نہیں جانتے ہو، جو میرے پیر و مرشد تھے مجھے انہوں نے ایک روٹی عطا فرمائی تھی اور کہا تھا آدھی روٹی پوری زندگی تجھے کھانی ہے، اور یہ آدھی روٹی تیرے پاس امانت کے طور پہ رہے گی۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، کہا حضرت امانت کس کی؟ کہا میرے مرشد نے کہا تھا سنو، جب تم اپنے سفر پہ ہوگے تمہاری ملاقات ایک بچے سے ہوگی جس کا نام حسن ہوگا، وہ خاندان سادات سے ہوگا۔ اللہ اکبر، کا جب اس سے ملاقات ہو جائے تو آدھی روٹی اس کو دے دینا۔ اتنا سنا غریب نواز کہتے ہیں بابا اس روٹی سے ہوگا کیا؟ فرماتے یہ تو تم جانو اور دینے والا جانے، پہنچانا میرا کام تھا۔ غریب نواز نے وہ ہاتھ میں روٹی لی ہے، کہا حضرت جی کھانا کب ہے؟ کہا ابھی کھا لو۔ میرے غریب نواز نے ایک لقمہ توڑا ہے، جیسی وہ لقمہ حلق کے اندر گیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بس اب ایک ہی دھن تھی کہ کوئی ایسا مرشد مل جائے جو خدا تک پہنچا دے، کوئی ایسا ملے جو مصطفیٰ تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر، یہ جستجو بڑھ جاتی ہے۔ آپ پیر کی تلاش میں نیشا پور کی سرزمین پر پہنچے ہیں، وہاں پہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو خواجہ عثمان ہارونی کہا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد دست ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مرید ہوئے ہیں، اب پیر و مرشد نے بیٹھایا ہے، آپ کو عمل کرائے جا رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے ذرا بیٹھو تو سہی۔ غریب نواز بیٹھے ہیں، آپ کو کچھ وظیفہ بتایا گیا۔ فرمایا بیٹے معین کا جی کا ذرا دیکھو تو سہی، اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے حضرت جی ایک آسمان دکھائی دے رہا ہے۔ نیچے دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ حضور زمین دکھائی دے رہی ہے۔ فرمایا یہ اور پڑھو۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا اب بتا اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جب نگاہ ڈالی کہنے لگے حضرت تحت الثری نظر آ گیا۔ کہا اوپر دیکھو۔ جب اوپر دیکھا تو مسکرا کے کہتے ہیں اب تو عرش معلیٰ نظر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تربیت مرشد نے کی، یہ تعلیم مرشد کی، ایسے تربیت کی۔ اور جب تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی کہنے لگے چلو اب رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سستا نہیں ہے میرا غریب نواز جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ بڑی شان والے ہیں، عظیم رتبہ خواجہ غریب نواز کا ہے۔ مرشد نے کہا تھا بیٹے چلو اب حرم شریف چلتے ہیں۔ کعبہ شریف میں گئے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے اور مرشد نے یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میرے حسن کو قبول فرما لے، یا اللہ میرے حسن کو قبول فرما۔ جیسے خواجہ عثمان ہارون نے اتنی بات کہی تھی، آواز آئی تھی ہم نے حسن کو قبول بھی فرما لیا ہے، اپنے ولیوں کی لسٹ میں اس کا نام تحریر بھی فرما دیا ہے۔ یہ مقبولیت ملی وہاں سے۔ پھر مرشد نے کیا کہا؟ مرشد کہنے لگے بیٹے یہاں مقبولیت کی سند مل گئی ہے، اب مہر مدینے لگ گئی۔ آپ نے اپنے معین کا ہاتھ تھاما ہے، سفر کرتے کرتے مصطفیٰ کے مدینے آئے ہیں، اور جب آئے ہیں نا مرشد نے کہا تھا بیٹے مصطفیٰ کو سلام کرو۔ میرے غریب نواز نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا، آپ بھی کہہ دو الصلاۃ والسلام علیک یا
رسول اللہ اتنا کہا ہے یا رسول اللہ، اللہ اکبر، گنبد خضرا سے آواز آئی ہے وعلیک السلام یا شیخ الاقطاب۔ یہ جملہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، مرشد نے آگے بڑھ کر کے غریب نواز کی پیشانی چومی اور فرمایا بیٹے مبارک ہو، یہاں سے قطبیت کی ڈگری عطا کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نے 2 سال تک، آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب فقیروں کی لائن الگ ہوتی ہے، ولیوں کی لائن الگ ہوتی ہے، مولویوں کی لائن الگ ہوتی ہے۔ یہ جاہل ہے، نادان ہے، لوگ گوار ہیں جو سیدھی سادھی قوم کو دھوکے میں ڈال لگے گئے۔ میرے غریب نواز کے پاس علم نہیں، ایسا نہیں۔ غریب نواز نے 2 سال تک مصطفیٰ کے مدینے میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا ہے۔ 2 سال تک بیٹھ کر کے حدیث پڑھائی ہے غریب نواز نے، 2 سال تک پڑھایا۔ آپ واپس آ گئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں۔ جب واپس مرشد کی بارگاہ میں آئے، کچھ دن کے بعد مصطفیٰ کے مدینے سے بلاوا آیا۔ توجہ کرنا، پہلے مرشد کے ساتھ گئے تھے، اب آقا نے فرمایا معین ہم سے ملنے کے لیے آؤ۔ اللہ اکبر، معین ہم سے ملنے کے لیے آؤ۔ اتنا سننا تھا، آپ نے پیدل سفر شروع کیا، مصطفیٰ کے مدینے پہنچے ہیں، جا کے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر اور بھی خادم بیٹھے ہوئے تھے۔ جب جا کر کے بیٹھے، اندر سے مصطفیٰ کے مزار سے آواز آئی کہ معین کو اندر بھیجا جائے، معین کو اندر بھیجا جائے۔ جو خادم تھے وہ دوڑ کر کے آئے، کہتے این المعین، معین کہاں ہے، معین کہاں ہے، مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ جیسی اتنا کہا تھا، وہاں پہ 10 سے زیادہ معین نام کے لوگ تھے۔ کوئی کہتا تھا میں معین ہوں، کوئی کہتا تھا میں معین ہوں، کوئی کہتا تھا میں معین ہوں۔ خادم واپس پلٹا، جا کے مزار شریف پہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جیسی میں نے معین کہہ کے پکارا ہے، وہاں پہ تو 10 کھڑے ہو گئے، کوئی کہتا کہ میں معین ہوں، کوئی کہتا کہ میں معین ہوں۔ آقا بتائیے کس معین کو بلا رہے ہیں؟ جیسی اتنا کہا تھا، آواز آئی تھی ہم نے معین الدین چشتی کو بلایا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا ہے، غریب نواز نے دوڑ لگائی ہے۔ اور آج آپ جہاں پر دیکھتے ہیں مواج شریف بنا ہوا ہے، وہاں پر جا کر کے غریب نواز کے قدم ٹھہر جاتے ہیں۔ اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے اے معین ٹھہر کیوں گئے ہو، اندر آ جاؤ۔ جیسی غریب نواز نے مزار کے اندر قدم رکھا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے صرف قبر انور نہ تھی بلکہ سارے پردے ہٹ چکے تھے، سامنے مدینے والے مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ میرے غریب نواز کی شان ہے۔ سارے پردے ہٹے، اعلیٰ حضرت مسکرا کے کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے سرکار نے غریب نواز کو بغیر کسی پردے کے اپنے جلوے دکھائے اور اس کے بعد فرمایا معین تمہیں ہندوستان جانا ہے، وہاں جا کر کے لوگوں تک میرا دین پہنچانا ہے، اور سنو تمہیں اپنا ٹھکانہ اجمیر کو بنانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی بتا رہے ہیں، اسی لیے تو سرکار غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ اتنی شان والے میرے مصطفیٰ نے بھیجا، ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ یہ ہمارا نصیب ہے کہ سرکار نے بھیج کر کے ان کو ہمیں ایمان کی دولت دلوائی ہے۔ آقا کے قاصد ہیں، آقا کا پیغام ہندوستان کی سرزمین پہ لائے۔ ساری باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی۔ بیٹھے، اجمیر شریف میں آئے، راستے لوگوں نے بند کیے، اور راجہ وہاں کا موجود تھا، اس کو یہ بات ناگوار گزری۔ اللہ والوں کے راستے روکنے کی کوشش کی، کبھی پانی پہ پہرا، کبھی بیٹھنے پہ پہرا۔ اونٹ تو دنیا جانتی ہے، بیٹھائے تو اٹھے ہی نہیں تھے، پانی بھی پورا کاسے میں لے لیا، پریشان